ٹھیک ہے، اگر آخر میں یہ بتا دیجئے کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف اور ان کی جماعت اور ان کے جو کارکنان ہیں، جو ان کی قیادت ہے، وہ آپ کی جماعت سے معافی مانگتی ہے، آپ کی جماعت سے ایک موقع مانگتی ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع دیا جائے اور ہمارے ساتھ ملیں، اور اگر آپ کو آفر کرتے ہیں، تو کیا جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کوئی الحاق ان فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر معافی کا تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا لاس ہوا ہے، اکبر بگٹی کے ورثاء کیا ان کو معاف کریں گے؟ جس قتل کا انہوں نے اعتراف کیا، لال مسجد میں شہید ہونے والی بچیاں، ان کے ورثاء ان کو معاف کریں گے، دیت لیں گے یا اس سے قصاص کا تقاضا کریں گے؟ یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ یقیناً جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت سیاسی بات کرتی ہے، لیکن جہاں پر جس کا لاس ہوا ہے اس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام معافی نہیں دے سکتی پرویز مشرف کو۔ اللہ رب العزت بھی اپنے حقوق کے حوالے سے تو معاف کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے انہوں نے بھی یہ شرط رکھی ہے کہ وہی بندہ اس کو معاف کرے۔ اس لیے جو قتل عام ہوا تھا اس میں مقتولین کے ورثاء ان سے دیت لیتے ہیں، ان سے قصاص کا کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ آئے تو صحیح، پھر ان سے ملاقات کرے، انہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ حق ان لوگوں کا ہے جن پہ ظلم ہوا ہے، جن کے لوگ مارے گئے۔ جناب حافظ حسین احمد صاحب، جمعیت علماء اسلام مرکزی رہنما ہیں آپ اور معروف پارلیمنٹرین ہیں، کسی طرف کے محتاج نہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں ٹیلی فون کال کے ذریعے تشریف لائے، آپ نے بات کی، اپنے پارٹی کا موقف جو ہے وہ پیش کیا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی حافظ حسین احمد صاحب کی، اور ان میں انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اصولوں کی بنیاد پر اگر کسی قسم کی حکومت میں تبدیلی آتی ہے، آئین کے حوالے سے، آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ یہ وہی بات انہوں نے کی جو کچھ کچھ ہفتے قبل جو قائد میاں محمد نواز شریف، قائد مسلم لیگ نون، انہوں نے جو یہ بات کی تھی کہ اگر آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت گرانے اور حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، ہمیں منظور ہے۔ اور حقوق العباد کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کے حوالے سے معافی نہیں دیتا۔ آپ اشارہ زیادہ بہتر سمجھ گئے ہیں، مگر زیادہ تر انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہ پاکستان، ان کی خواہش یہ تھی کہ ضرور آئیں پاکستان میں، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، تھوڑا سے خوش مزاج لہجے میں بھی اور تھوڑے طنزیہ لہجے میں بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں، آئیں آ کے سیاست کریں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مکرم ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب، ممبر پنجاب اسمبلی، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ مسلم لیگ نون کی پالیسی کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ جناب ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وینس ٹیلی ویژن پر۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کل برمنگھم میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے آپ نے قیمتی الفاظ جو سنے، آپ نے بیانات سنے، بڑے کو تلخ نہیں بول گئے، اور اس کے بعد وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ نجی ٹی وی نے بھی تھوڑا سا چھوٹا سا ایک انٹرویو کیا 1 منٹ کا، وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی۔ ان سے پوچھا جی کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی سخت آپ نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، نواز شریف صاحب 2-2.5 سال سے میرے بارے میں کیا کیا بیانات دے رہے ہیں، میں نے کبھی کچھ نہیں کہا، میں نے اگر حقیقت اور سچ پہ مبنی کوئی بات کر دی ہے تو کون سا غلط کہہ دیا، کیا کہیں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری جماعت کا اس موقع پہ موقف لینے کی کوشش کی۔ جی میں حافظ صاحب کی بھی گفتگو سن رہا تھا، میں اس کا جو تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے جو نیشنل ہمارا کیریکٹر ہے یا جو ہماری قوم ہے اس لحاظ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے ذاتی طور پہ ایک ایکس جنرل اور ایکس پریزیڈنٹ، جو چاہے ہمارے لحاظ سے تو قانونی پریزیڈنٹ تھے وہ، لیکن فوج کے وہ کمانڈر رہے کافی دیر، پھر ان کی تعلیم، پھر ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ، ان کے والد صاحب نوکری کرتے رہے ہیں۔ جو انہوں نے اپنی اوپننگ، جو انہوں نے اننگ کل شروع کی ہے، بیٹنگ جہاں سے شروع کی ہے، اس میں جو انہوں نے پہلی شاٹ کھیلی ہے اس پہ وہ پہلی سلپ پہ کیچ ہو گئے میرے خیال میں۔ ٹھیک۔ اور مسلم لیگ نون کی عظمت یہ ہے کہ ہمارے قائد نے اس پہ تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں فرمایا، حالانکہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے فوری طور پہ اس کا ملتان ایئرپورٹ پہ رد عمل ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ایک سنجیدہ سیاست کرتے ہیں، 19 کروڑ لوگ ہیں، ایک بہت بڑا ملک ہے،
اور وہاں پہ ہم ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی اور ہمارا مذہب بھی جو ہے وہ اس طرف جو ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے تجزیہ نگار بھی کہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ اراکین سے میں نے سنا ہے, میری پرسنل آج بات ہوئی ہے, کہتے ہیں جی کہ تھوڑی سی ہلچل تو آئی ہے سیاست میں, کیا کہیں گے؟ نہیں, ایک چیز ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. پھر تو 4 کیمرے سامنے رکھ کے اور 25 بندے پیچھے کھڑے کر کے لندن کے اندر پریس کانفرنس کرنے کا جو تعلق ہے وہ سب کو پتا ہے کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک اہم شخصیت رہے ہیں ایک عرصہ دراز تک. وہ اگر نہ بھی یہ جلسہ کریں, جب وہ بیان دینا چاہیں تو ان کی بات سنی جائے گی, اور پھر قوم ان کی بات جب تک وہ زندہ ہیں ضرور سنیں گے, اس لیے کہ انہوں نے پاکستان پہ 8 سال اقتدار کیا. وہ پاکستان کی سیاہ اور سفید کے مالک رہے. اس عرصہ میں پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزرا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے آپ کے ساتھ میں کنٹینیو رکھوں گا, مگر یہ ذرا مختصر بتائیے. میں نے پی جے میر کا ایک انٹرویو سنا جس میں آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ اگر پرویز مشرف تمام اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنا چاہیں تو میں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا کہیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب سیاسی لیڈر ہیں, وہ کسی وقت بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کیا 1990. سر انہوں نے اگر معافی مانگتے ہیں تو آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ان معافی جو ہے وہ جنرل مشرف جب سیاست میں آئیں گے بونافائڈ پولیٹیشین ہوں گے. سیاست میں معافی تو مانگ لی ڈاکٹر صاحب, انہوں نے معافی تو مانگ لی ہے. انہوں نے حکومت سے, انہوں نے پاکستان کی عوام سے, پاکستان سے انہوں نے کہا کہ NRO میری غلطی تھی, اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ میں میڈیا پہ آؤں گا تو پھر میں اس پہ جو معافی مانگوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, مجھے پیچھے سے حکم ملا ہے کہ ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد دوبارہ ناظرین گفتگو شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے, ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام یورپ کی آواز آپ کی خدمت میں لائیو پروگرام پیش کر رہے ہیں. معافی چاہتے ہیں آج ہم آپ کی کال جو ہیں وہ نہیں لے سکیں گے کیونکہ ایک اہم ترین ایشو ہے. مہمان آج ہماری درمیان موجود نہیں ہے. کیوں مہمان موجود نہیں ہے اس کی وجہ جو ہے وہ آج میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب جو کہ ممبر پنجاب اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون ہیں, ان سے بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ غالباً بات کر رہے تھے کہ جو آپ نے کہا کہ 4 پریس والے بلا لیے اور کچھ لوگوں کے سامنے, ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں وہ پروگرام دیکھا گیا اور پوری دنیا میں وہ پریس کانفرنس اور پریس لانچ جو ہے وہ دیکھی گئی پاکستان سمیت. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تو یہ ایک شو کا تعلق ہے وہ تو ڈرامہ ہو گیا اور گزر گیا. ڈرامہ میں کتنے لوگوں کو پاکستان سے ٹکٹیں دے کے بلایا گیا, اس کا کتنا اہتمام کیا گیا, کتنا شور مچایا گیا, وہ سب کو پتا ہے. کون کون کہاں سے پاکستان سے جو آئے ہیں, وہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک, ایشو یہ ہے کہ کیا جنرل مشرف کو سیاست میں آنا چاہیے, اور کیا جنرل مشرف اب 8 سال اقتدار میں رہ کے اب ملک کی اور کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, سب کچھ اچھا بھی کر لیا اپنے کریئر کے حساب سے آرمی میں رہ کے, برا بھی کر لیا, ملک کا بیڑا غرق بھی کر دیا, قانون کا جو ہے پوری عدلیہ کا قتل کر دیا, نیٹو کی سپلائی دے کے افغانستان اور پاکستان کو تباہ برباد کر دیا, اور لال مسجد کا واقعہ دیکھیں, بلوچستان کے واقعات دیکھیں. ایسے کاموں کے بعد تو بندے کو خود کونے میں لگ جانا چاہیے اور گولف کھیل کے اللہ اللہ کرنی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی کرسی میں وہ کیا اٹریکشن ہے, یا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا سروس اب پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں. اگر اتنے بڑے ڈکٹیٹر 8 سال رہ کے ایک ڈیم نہیں بنا سکے, پاکستان میں ایک جو ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کر سکے, یا مجھے یہ بتائیں کہ آج جنرل مشرف صاحب اپنے 8 سال کے اقتدار کے بعد لندن میں بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں بتا دیں کہ میں نے پاکستان میں یہ کام کیا, یہ میں نے اینٹ لگائی. نواز شریف, لوگ مقابلہ کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی نواز شریف صاحب واپس جا کے اگر جیت سکتے ہیں تو یہ بھی جیت جائیں گے. تو نواز شریف صاحب کے پیچھے ایک اچیومنٹس کا ایک لمبی لسٹ تھی.
ان کے پیچھے ایٹمی جو ہے نیوکلیئر پاور اس کا ان کو تھا کریڈٹ، ان کے پیچھے موٹر ویز کی ڈیولپمنٹ کا کریڈٹ تھا. پیپلز پارٹی کے پیچھے ایک لمبی پولیٹیکل ہسٹری ہے، اس میں بھٹو کی شہادت ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا جمہوریت کے لیے ایک لمبا سروس ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ممنون ہے آپ نے وقت دیا اور آپ تشریف لائے ٹیلی فون لائن کے ذریعے. پیپلز پارٹی کے تعریفیں جو ہیں آج مسلم لیگ نون، ڈاکٹر صاحب کچھ تھوڑا سا حیرانگی ہو رہی ہے. نیٹو کی سپلائی کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف چوہان نے بات کی، تنقید کی. بلوچستان لال مسجد ملک کا بیڑا غرق کرنے کا الزام جو ہے وہ آپ نے دیکھا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے دور حکومت میں سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ ایک ڈیم نہیں بنا سکے. بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں، ناظرین کچھ تجزیہ نگاروں سے میری بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر 9 سال میں بجلی پیدا نہیں ہوئی تو کس طریقے سے کیسے یہ ممکن ہے کہ 2.5 سال میں یہ موجودہ حکومت یا مسلم لیگ نون بھی اس شامل ہو جائے، وہ بھی جو ہے وہ بجلی پیدا کر سکتی ہے. حافظ حسین احمد نے بھی کہا جی کہ تمام تر جو پاکستان میں تباہی ہے اس کی ذمہ دار پرویز مشرف صاحب کی سابقہ حکومت ہے. اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے اگلے جو ٹیلی فون پہ مہمان ہیں لارڈ نذیر احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے جو اپنی پارٹی لانچ کی ہے، جو سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، لندن سے بیٹھ کے پاکستان کی خوشحالی کے لیے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن 2013 میں ہیں، ممکن پتہ نہیں اب اس سے پہلے ہوتے ہیں. کچھ تجزیہ نگار کچھ اور کہہ رہے ہیں. لارڈ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. عطا الحق صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو. لارڈ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ اپنا سابق صدر پرویز مشرف صاحب نے برمنگھم میں جلسہ کر کے سر جی انہوں نے تو بڑی تہلکہ مچا دیا ہے یہ تجزیہ نگاروں کے مطابق. سابق صدر صاحب جنرل ریٹائرڈ مشرف صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی فارمر چیف آف سٹاف پریزیڈنٹ کو چھوڑے اس کی یہ زبان نہیں تھی. میں آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو گو ڈاؤن دیٹ روٹ کہ ان کی زبان کس کی تھی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو سیاست کا شوق ہے، انہوں نے یہاں پہ تو اعلان کر دیا کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، مجھے معاف کیا جائے. کوئی قتل کرے تو ایسے کہیں دور سے جناب پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کہے کہ مجھے معاف کر دو، تو کوئی قتل کے کیس کو معاف نہیں کرتا. اس کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے، چارجز لگتی ہیں، اور پھر جا کے اگر وہ بھی ایک پروسیس ہے کہ وہ اس کو کنوکٹ کر کے اس سزا بھگت کے پھر اگر کوئی اتھارٹی اس کو معاف کرنا چاہے تو وہ کرتی ہے. 1 نمبر ایکچوئل بات یہ ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ صاحب نے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا توڑا، چیف جسٹس کو اور جوڈیشری کو جیل میں ڈالا. انہوں نے پاکستان کے سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کو جیل میں ڈالا، عافیہ صدیقی اور کئی سینکڑوں جو مسنگ پرسنز ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ آپ ان کو بلیم نہیں کر سکتے. میں نے خود ان کے ہاتھ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نہیں، مگر لارڈ صاحب عافیہ صدیقی کے حوالے سے برمنگھم کے وہ الفاظ میں نے بھی سنے. انہوں نے کہا جی کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں جی کہ مجھے عافیہ صدیقی کا بالکل نہیں پتا کب ان کو اٹھایا گیا، کب وہ افغانستان میں آئی، کب وہ امریکہ لے کے گئی، مجھے بالکل نہیں پتا اس کا. عطا الحق صاحب ایکچوئل بات یہ ہے کہ بہت سارے جو نارملی جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں کورٹ میں جا کے وہ قرآن پہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کے کہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ گلٹی نہیں ہوں. یہ تو کورٹ کا مسئلہ ہے نا. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی پاکستان گیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار تھا. میں مشرف صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ چلیں میرے ساتھ. میں اگلے ہفتے، آپ اگر سیاست پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو اگلے ہفتے چلتے ہیں پاکستان. آپ اتنے دلیر ہیں، آپ فوجی ہیں. فوجیوں کا تو ویسے بھی کام ہے کہ وہ جا کے فاٹا میں طالبان کے ساتھ لڑیں بجائے کہ سیاست کریں. لیکن چلو اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اسلام آباد میں جا کے سیاست کریں. اور اگر یہ اپنی کوئی سیٹ جیت لیں، بھائی میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا بلکہ یہ میرے ساتھ مقابلہ کر لیں کسی سیٹ پہ، یہ مقابلہ کر لیں. اگر یہ جیت جائے میں سیاست چھوڑ دوں.